السلام علیکم۔ اسلامک نالج میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان شرابی تھا، زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلۂ خلافت کو امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا، حسین ابن علی ابن عمر اور ابن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ میری بیعت کو مانیں، اگر وہ بات نہ مانیں تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امانت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق فاجر تھا، زانی تھا اور ظالم تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم اب آپ ہی کی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ، جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل اپنے بھائی امام حسین کے نام خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے۔ امام حسین ابن علی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو اب آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں۔ لہٰذا اس طرح سے امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کربلا میدان میں لگائے ہوئے ہیں تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کی سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین
رضی اللہ عنہ کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا، جہاں امام حسین صرف 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کر رہے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئی تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ 9 محرم کی تاریخ آئی، تب تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا، تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوجی یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے، اور آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج کے تیر چلا چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔
امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی تنہا ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے تمام فوجیوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ عنہ لگاتار حق ثابت کر رہے تھے۔ جب یزیدیت اور حسینیت کے بیچ ایک بہت ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی، اس بیچ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے تو جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے، شمر جلجوسن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر میں تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلا ہی اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکتے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔